آج ویو 360 میں دنیا کے کئی حصوں میں شدید موسم، کہیں گرمی کی شدید لہر اور کہیں بے موسم کی ژالہ باری۔ کلائمیٹ چینج سے پاکستانیوں کی زندگیاں کیسے متاثر ہو رہی ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔ ادھر ہمارے اپنی کھیتی باڑی ہوتی تھی، ہمیں کوئی چیز کی قلت نہیں تھا، ادھر سے متاثر ہوئے ہیں، اس سے بعد ہمیں کافی مسائل پیدا ہو گئی۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ حالیہ کچھ عرصے میں ملک کے شمالی اور پہاڑی علاقوں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے خطرات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سال شمالی علاقہ جات میں درجہ حرارت معمول سے 2 سے 4 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ ملک کے ساحلی علاقوں میں سمندری طوفانوں، میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر اور خشک سالی عام لوگوں کی مشکلات میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں میں جنوبی پنجاب اور سندھ کے کچھ علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک بھی جا سکتا ہے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کے وزیر اعظم نے پیرس میں نیو گلوبل فائنینسنگ سمٹ کے دوران کہا تھا کہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلیوں سے کن سنگین خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس سال دنیا بھر میں شدید گرمی کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ لاطینی امریکہ سے لے کر سائبیریا اور یورپ میں اسپین تک شدید گرمی کی لہر ریکارڈ کی گئی۔ کینیڈا اور امریکہ میں بھی کئی علاقے شدید گرمی سے متاثر ہیں۔ ویسٹرن نارتھ امریکہ ہیٹ ویو 2023 کا نام اسے دیا گیا ہے۔ حال ہی میں کینیڈا میں شدید گرمی سے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے زہریلے دھوئیں نے امریکی ریاستوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا۔ موسم اور ماحول پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال مئی کا مہینہ پچھلے تقریباً 250 سالوں میں کینیڈا اور شمالی امریکہ کے لیے گرم ترین مہینے کے طور پر ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں بھارت اور چین میں بھی گرمی کی شدید لہر جاری ہے۔ چینی دارالحکومت بیجنگ میں گزشتہ ہفتے جون کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا۔ چند روز پہلے پاکستان کے ان گرم علاقوں میں ژالہ باری ہوئی جہاں عموماً اس کی توقع نہیں کی جاتی۔ پاکستان کے کئی علاقوں کو شدید بارشوں کا بھی سامنا ہے۔ کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں پاکستان کا 5واں نمبر ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق چترال، اپر کوہستان، اپر دیر اور سوات کے بالائی علاقوں میں گلیشیئرز پگھلنے کا خدشہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک کے شمالی علاقوں میں جیسے گلگت بلتستان میں ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں سے پورے پاکستان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ان علاقوں میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات اس قدر شدید ہیں کہ کچھ مقامی لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ ایسے کیا حالات ہیں جو گلگت بلتستان کے لوگوں کو اپنے گھر اور زمینیں چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں، جاننے کی کوشش کی سمن خان نے اپنی اس رپورٹ میں۔ یہ رپورٹ ہم نے اس سے پہلے بھی اپنے پروگرام میں شامل کی تھی۔ گلگت شہر سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جاگیر بسین کے اس حصے میں مہاجروں کی کالونی ہے۔ یہاں آ کر آباد ہونے والوں میں کارغا نالہ اور نلتر سے تعلق رکھنے والے خاندان شامل ہیں، جن کی اکثریت کے آبائی گھر اور زرعی زمین گزشتہ کچھ سالوں سے وقتاً فوقتاً آنے والے سیلابوں کی نظر ہو گئے۔ ادھر ہمارے اپنی کھیتی باڑی ہوتی تھی، ہمیں کوئی چیز کی قلت نہیں تھا، ادھر سے متاثر ہوئے ہیں، اس سے بعد ہمیں کافی مسائل پیدا ہو گئی۔ تقریباً ادھر تو ہم 40 سے بھی زیادہ آدمی ہیں۔ 3 گھر ادھر 3 کمروں میں بہ رہے تھے۔ اگر کہ ایک زیادہ مہمان آئے تو ہماری کچھ گنجائش نہیں ہے کہ اس کو کھلانا پلانا اور بستر کرنے کے لیے۔ ماحولیاتی ہجرت صرف اس ایک علاقے کا مسئلہ نہیں، بلکہ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں کے لوگ اس کی زد میں ہیں۔ رہائش کے لیے گھر، کھیتی باڑی کے لیے زمین اور نیا روزگار ڈھونڈنا ایسی آبادیوں کا مشترکہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ تعلیم اور صحت کی سہولیات کا حصول بھی آسان نہیں۔ اس علاقے میں ایک غیر سرکاری تنظیم کی مدد سے اسکول چلانے والی ماریا اور ان کے شوہر کہتے ہیں کہ یہ متاثرین نہیں جانتے کہ یہ ماحولیاتی تبدیلی کا نشانہ بنے ہیں، اسی لیے وہ حکومت سے اپنی بحالی کے لیے کسی قسم کی امداد کی کمی کا شکوہ بھی نہیں کرتے۔ 60+ ہمارے پاس بچے ہیں، لیکن نیو انرولمنٹس آ رہی ہیں۔ اسپیس اور جو ریسورسز کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم اور ایڈمیشنز نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو۔ مور دین 2 اور 3 لیولز کو ہم ایک ساتھ پہ ہی پڑھاتے ہیں۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی گلگت بلتستان کے گزشتہ 30 سال کے ریکارڈ کے مطابق علاقے کا درجہ حرارت 0.45 ڈگری بڑھا ہے اور بارشوں اور برف باری میں
8.4 मिलीमीटर कमी आई है, लेकिन चूंकि ये डेटा स्कर्दू और गिलगित एयरपोर्ट या चलास, अस्तोर, गूपिस और हुंजा हेडक्वार्टर्स जैसे हमवार इलाकों में नस्ब ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से लिया गया है, इसलिए माहिरीन इन्हें हतमी करार नहीं देते। पहले हमारी जो स्नोफॉल होती थी वो अक्टूबर के एंड में या नवंबर में, तो उसके बाद उनको एलोंगेटेड विंटर्स मिलते थे, तो फिर वो स्नो जाके आइस में कन्वर्ट हो जाती थी, तो फिर वो ग्लेशियर्स बनते थे, ग्लेशियर्स की एक्सपेंशन होती थी। फिर उसके बाद जब ये समर स्टार्ट होते थे तो उसकी एक ग्रेजुअल मेल्टिंग होती थी। अब ऐसा नहीं हो रहा, अब ये स्नोफॉल जनवरी और फरवरी में शिफ्ट हो गई है। स्नो को आइस में कन्वर्ट होने का टाइम नहीं मिलता। उसके बाद जैसे ही 1-2 दिन की हीट वेव आती है वो एकदम मेल्ट हो जाती है और फिर वो एक डिज़ास्टर की शक्ल में नीचे कम्युनिटी को अफेक्ट करती है। माहिरीन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में अचानक शदीद बारिशों और ग्लेशियर्स का पिघल कर टूटने का अमल नया नहीं, लेकिन इन वाक़यात की तादाद में इजाफा ज़रूर हुआ है। 68% संगलाख पहाड़ों, 20% ग्लेशियर्स और 10% मौसमी बर्फ में घिरे खित्ते में काबिल रिहाइश और काबिल काश्त ज़मीन सिर्फ 2% ही है। इसलिए यहाँ सदियों से बसने वाली मुकामी आबादियाँ इन नुकसानात की जद में आकर इलाके छोड़ने पर मजबूर हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, गिलगित बल्तिस्तान। पाकिस्तान इस लिहाज से मुनफरिद है कि इसका शुमार उन चंद ममालिक में होता है जहाँ ग्लेशियर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क के शुमाली इलाकों में 7,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, लेकिन माहौलियाती माहिरीन में दर्जा हरारत बढ़ने के नतीजे में ग्लेशियर्स के पिघलने पर तशवीश पाई जाती है। चंद रोज़ पहले पाकिस्तान के महकमे मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक इंतबाह जारी किया जो ग्लेशियर के फटने के ख़तरे से मुतालिक था। इससे मुकामी आबादी कैसे मुतासर होगी और बाकी के पाकिस्तान के लिए इसमें क्या ख़तरा हो सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के नज़रुल इस्लाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। नज़र, क्या इक़दाम किए गए हैं इस अलर्ट के नतीजे में और ये अलर्ट है क्या, इसकी अगर डिटेल आप शेयर कर सकें तो। जी असद, इस सवाल का जवाब देने से पहले अगर मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शरीक कर सकूं, जैसे कि आपने इंट्रो में बताया है, 2015 में यूएन के ताउन से उनका एक प्रोजेक्ट है ग्लोफ, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। उसके मुताबिक 2015 में एक सर्वे कराया गया जिसके तहत पाकिस्तान में जो खासकर शुमाली इलाका जाते हैं 7,000 ग्लेशियर जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए, जिसमें 5,000 ग्लेशियर जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इस सर्वे में ये भी आइडेंटिफाई किया गया कि 3,044 ग्लेशियर लेक्स जो हैं उन ग्लेशियर्स पर मौजूद थे, जिनमें 33 जो थे वो इंतहाई वल्नरेबल थे। मतलब है कि हीट वेव या टेम्परेचर के ज़्यादा होने के बायस वो आउटबर्स्ट हो सकते थे। ताहम अब 2019 में फिर जब दोबारा एक सर्वे कराया गया तो उसमें इनमें शिद्दत आ गई और अब जो है सूरत हाल ये है कि 33 से वो जो ग्लेशियर लेक्स हैं वो बढ़कर अराउंड 83 हो चुके हैं और 69 ऐसी वैलीज हैं जीबी में, यानी गिलगित बल्तिस्तान में, जो कि ऑन द वर्ज ऑफ डिजास्टर हैं कि अगर कभी भी अगर वो ये लेक्स बर्स्ट होते हैं तो वहाँ पर तबाही आ सकती है, तुग़यानी आ सकती है। ये हालात हमने देखे पिछले साल जुलाई में जब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, आउटबर्स्ट हुए ग्लोफ के, तो सिर्फ जीबी में तकरीबन 1200 से ज़ायद घर जो थे वो बह गए। तकरीबन 59 ऐसे घर थे, 59 ऐसे लोग थे जो कि हलाक हुए। इसके अलावा लाइफ स्टॉक थे जो कि ज़्यादा मुतासिर हुए, हज़ारों की तादाद। नज़र, एक चीज़ आपने मुझे अभी कहा कि कुछ 33 लेक्स थी जिनके फटने का ख़तरा था, जिनमें ग्लेशियर फटने के ख़तरे थे, और उसके बाद अब 83 हो गई हैं करंट असेसमेंट के मुताबिक। टोटल लेक्स कितनी हैं ताकि हम ये अंदाज़ा कर सकें कि इसका क्वांटम समझ आ सके हमारे नाज़रीन के लिए भी। 3,000 से ज़ायद हैं। और ये जो 83 जो आप मेंशन कर रहे हैं कि 83 जो है उनका ख़तरा है, वहाँ पे ग्लेशियर फटने के ख़तरे हैं, तो वो किन एरियाज़ में हैं ज़्यादा? कुछ ऐसी निशानदेही की गई है? ये गिलगित बल्तिस्तान की तकरीबन 16 ऐसी वैलीज़ हैं जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला हैं, और जबकि ये जो हाई रिस्क ग्लोव्स हैं ये 16 ऐसी वैलीज़ हैं। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, ताहम जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने इस हवाले से कुछ एहतियाती तदाबीर लाई हैं। मसलन अर्ली वेदर वार्निंग सिस्टम,
کہ بارش کہاں پہ زیادہ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے یہ جو جھیلیں ہیں یہ کہاں کہاں پھٹنے کا خطرہ ہوگا، تاکہ وہاں پر ان لوگوں تک پہنچا جا سکے، ان کو ایٹ لیسٹ سیف پیسج دیا جا سکے، ان کو ایویکویٹ کرایا جا سکے۔ اس حوالے سے انہوں نے موک ڈرلز بھی کرائے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس کے حوالے سے مختلف ورکشاپس بھی کروائی گئی ہیں، اور تقریباً ہر 2 ہفتے بعد جو GDA میں ہیں وہ ملٹری کے ساتھ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کی مانیٹرنگ کرتا ہے۔ امبینکمنٹس بھی کروائی گئی ہیں تاکہ جو صورتحال گزشتہ سال جولائی کے مہینے میں پیش آئی تھی، جس میں بہت زیادہ جانی، مالی اور لائف اسٹاک کے نقصانات پہنچائے گئے تھے، جس میں انفراسٹرکچر کو کافی ڈیمیج ہوا تھا، اس قسم کا نقصان جو ہے وہ سامنے نہ۔ تو نظر ایک چیز، پچھلے سال جو متاثرین تھے، آپ نے ابھی مینشن کیا کہ 1200 گھر پچھلے سال جس طرح سے تباہ ہوئے تھے سیلاب میں، اور جس طرح کی طغیانی تھی، ان متاثرین کی صورتحال اس وقت کیا ہے؟ ان کو دوبارہ آباد کیا گیا کہیں، اور اس کے بعد ان کے لیے واپسی اسی علاقے میں ہوئی، یا کئی ٹوٹلی نئے ایریاز ان کے لیے ایکسپلور کیے گئے؟ اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہو آپ کے پاس اگر تو؟ جی، مختلف علاقوں میں یہ 2 ایسے علاقے تھے جہاں پر بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی۔ بسپت کا علاقہ تھا ایک، اور ایک یہ شسپر جو گلیشیئر ہے اس حوالے سے بھی تو بیانی تھی، اور دوسرا نئے طور پر جو زیادہ تباہی تھی وہ ریزر کے ضلع میں ہوئی۔ جو آپ کا سوال ہے کہ لوگوں کے نقل مکانی کے حوالے سے عارضی شیلٹرز بنائے گئے تھے، پرائم منسٹر کی جانب سے ایک اسکیم متعارف کرائی گئی تھی کہ جن کے تحت ان لوگوں کو گھر بنا کے دیے جانے تھے۔ اس اسکیم پر بھی ابھی کام ہو رہا ہے، تاہم ابھی تک وہ لوگ جو نہ صرف پچھلے سیلاب کے بلکہ 2018 سے بھی یہی جو گلیشیئرز ہیں اور گلوفس جو ہیں اس کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، ان کو ابھی تک مکمل طور پہ جس کو سیٹلمنٹ بولتے ہیں وہ نہیں فراہم کی گئی ہے، بلکہ ابھی تک وہ عارضی شیلٹر یا پری فیبریکیٹڈ ہاؤسز جو ہیں وہیں پر ہی وہ رہ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ نظر، آپ ہمیں بتا رہے تھے کافی ڈیٹیل میں، آپ نے بتایا کہ اس وقت جو سچویشن وہاں پہ ہے، اور خاص طور پہ جو اس سے پہلے کے متاثرین تھے وہ اب تک کس حال میں ہیں۔ نظر نے حکومتی موقف جاننے کے لیے گلگت بلتستان کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل کمال الدین قمر سے بھی بات کی، ملاحظہ کیجیے۔ طرف سے ایک گلوف الرٹ جاری ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جون کے لاسٹ ویک میں ٹمپریچر جو ہے وہ 4-6 ڈگریز ابو ایوریج جا سکتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ مختلف سیکٹرز پہ پڑ سکتا ہے۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ GB جو ہے وہ ایک فریجائل ایکو سسٹم رکھتا ہے، تو اگر تھوڑی سی ویریشن ہو ٹمپریچر کی تو اس میں گلیشیئرس کی میلٹنگ بڑھ سکتی ہے، اور کیونکہ ہمارے زیادہ تر پاپولیشن جو ہے وہ گلیشیئرس کے پاس سیٹلڈ ہے، تو اگر انکریز میلٹنگ ہوگی تو ہماری اسٹریمس اور ریورس میں پانی کا بہاؤ بڑھ سکتا ہے، اور قریبی جو آبادیاں ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہیں، اور ہمارے انفراسٹرکچر ہے وہ اس سے ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ تو لاسٹ ایئر ہم نے انپریسیڈنٹڈ فلڈس وٹنس کیے ہیں، جس میں 113 ہمارے ایونٹس رپورٹ ہوئے تھے، جس میں 55 سسپیکٹڈ گلوف ایونٹس تھے۔ تو کیونکہ GB ایک بڑا گلیشیٹڈ ایریا رکھتا ہے، اپروکسیمیٹلی 15,000 اسکوائر کلومیٹرز پہ یہاں پہ گلیشیئرز پائے جاتے ہیں، تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دیکھا گیا کہ ایوریج ٹمپریچر جو ہے وہ ہر سال بڑھ رہا ہے، اور گلیشیئرز کی ڈپریشن جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو اس میں ہماری جو لوکل پاپولیشن ہے اس میں ایک تو فوڈ انسیکیورٹی کا زیادہ جو ہے وہ خدشہ ہے کہ وہ بڑھ جائے، فوڈ انسیکیورٹی، کیونکہ ویدر پیٹرن چینج ہونے کی وجہ سے جو گلیشیئرس کی میلٹنگ ہے وہ بھی چینج ہو رہی ہے۔ تو نارملی گلیشیئرس اپریل کے اینڈ تک پگھلنا سٹارٹ ہو رہے تھے، لیکن اس بار جو ہے وہ ونٹرس پرولونگ ہوئے ہیں، اور جون کے مڈ تک ہم نے دیکھا کہ گلیشیئر سے جو ہے وہ پانی کا بہاؤ جو ہے وہ اسٹارٹ نہیں ہوا تھا، لیکن ابھی جون میں اچانک یہ ایک ہیٹ ویو آئی ہے، جس کی وجہ سے انکریز میلٹنگ ہم نے دیکھا ہے گلیشیئرس میں۔ تو GB میں پاپولیشن بڑی اسکیٹرڈ ہے، ایسا نہیں کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں، اور ہیومن جو سیٹلمنٹس ہیں وہ بھی اپنی خوراک اور پانی کے لیے گلیشیئرس پہ جو ہے وہ انحصار کرتی ہے۔ تو اگر زیادہ گلوف کے ایونٹس ہوں گے اور فلڈنگ ہوگی تو ہیومن پاپولیشن پہ جو ہے اس کا بڑا برا اثر ہو سکتا ہے۔ انکریز ٹمپریچر کی وجہ سے ایک تو
ग्लोव्स की लो फ्लडिंग हो सकती है और या एक मेजर फ्लड इसकी वजह से आ सकता है। तो मेजर फ्लड उस वक्त हो सकता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ग्लेशियर सर्च करे और किसी स्ट्रीम या किसी दरिया को जो है वो बंद करे और उसकी वजह से एक डैम बने और थोड़े अरसे तक वो पानी वहाँ जमा हो और फिर एक और ब्रस्ट हो और एक मेजर फ्लड की वो शक्ल ले लें। तो डाउन कंट्री में, डाउन स्ट्रीम में जितनी पॉपुलेशन है, अगर वो नदी नालों के पास रह रही है या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस फ्लडिंग की वजह से जो है वो मुतासर हो सकता है। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो। जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं ना वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्रा डार, जीती आरानी, मुर्तजा जहरी। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों शदीद गर्मी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की इस शिद्दत की वजह से फ़िज़ा जो मेन वजह है इसकी वो हवा में ज़्यादा दबाव है। वॉइस ऑफ अमेरिका की सिद्रा डार इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि हालिया हीट वेव कितने दिन तक रहेगी, अवाम इस गर्मी से बचने के लिए क्या हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं और हुकूमत की तरफ से क्या कोई हिदायत जारी की गई हैं। सिद्रा, इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें महकमा मौसमियात क्या कहता है कि ये हीट वेव जो है वो कितने दिन चलेगी और गर्मी की ये शदीद लहर जो है उससे बचा कैसे जा सकता है? असल महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 25 जून से पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, अगर उनमें आप बात करें सेंट्रल पंजाब की, इस्लामाबाद इसमें आता है और इसके अलावा KPK में और पंजाब के कुछ हिस्सों में जो बारिशें शुरू हुई हैं, जिसे प्री मानसून कहा जा रहा है, तो वहाँ तो गर्मी का जोर टूट गया है। लेकिन इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान के बहुत से इलाके हैं जो हीट वेव की भी लपेट में हैं और वहाँ दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे वो इस वक्त ये बताते हैं कि चावी सिपी यहाँ पर गैर मामूली दर्जा हरारत है, तकरीबन 49 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत चावी में जा पहुँचा था। अगर सिंध की बात करें और अभी हम वहाँ पे रिपोर्टिंग की सिंध मौजूद थे, दादू में दर्जा हरारत तकरीबन 46.5 था, जो कि जैकबाबाद से भी ज़्यादा था। जैकबाबाद से भी सबसे ज़्यादा गर्म नदी है समझे जाते हैं। सिंध इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है, बलूचिस्तान इस वक्त गर्मी की लपेट में है, लेकिन जो इस वक्त आपके नॉर्दर्न एरियाज हैं और पंजाब की अगर बात कर लें तो वहाँ पर आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो वहाँ पर बारिश होने के बाद से अब गर्मी का जोर टूटा है। लेकिन ये काफ़ी नहीं। इससे पहले हमने देखा कि मिड ऑफ जून के अंदर कुछ ऐसे दर्जा हरारत के रिकॉर्ड किए गए जो कि बहुत गैर मामूली थे। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो बहुत ज़्यादा था। मुल्तान में वैसे ही गर्मी होती है और जो आपके साउथर्न पंजाब है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी का असर होता है। तो महकमा मौसमियात तो ये कहता है कि मई और जून वैसे तो गर्म तरीन महीने होते हैं, लेकिन अब चूँकि वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं तो ज़्यादा शदीद गर्मी नज़र आ रही है और हीट वेव भी नज़र आ रही है। लेकिन अब इसका जोर आहिस्ता आहिस्ता जून शुरू होते ही टूटना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ तक बात है कि क्या उनको हिदायत है, तो लोगों को ये हिदायत तो हुकूमत की जानिब से जा रही है और महकमा मौसमियात कह रहा है कि जब आप बाहर निकलें तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ज़्यादा आप पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, सर को ढाँप के रखें। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो सर पर गीला तौलिया रख के या रुमाल रख के जो है वो बाहर निकल रहे थे। अब इसके पाकिस्तान में 2015 में जो पहली वेव कराची में आई थी उसके बाद से लोग शायद थोड़े से कह सकते हैं कि उसके आदी होना शुरू हो गए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वो शहर जहाँ पर गर्मी ज़्यादा नहीं होती थी वहाँ दर्जा हरारत बढ़ गए। मिसाल के तौर पर गिलगित का इलाका ऐसा है जहाँ से दर्जा हरारत की रिपोर्ट तकरीबन 44 के करीब भी आई, सेंटीग्रेड पे भी आई। और जो ऐसे इलाके थे जो बहुत गर्म समझे जाते थे वहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से झालावाड़ी और
سو ڈفرینٹ ویدر پیٹرنس جو ہیں وہ آپ جس طرح سے بتا رہی ہیں وہ بھی ہیں. تو پچھلے سال کے نسبت اگر ہم اس کو کمپیئر کریں, پچھلے سال ہم نے دیکھا بہت زیادہ سیلاب تھے سدرا, اور آپ ان سیلاب کے علاقوں میں تھیں جن علاقوں میں سیلاب تھے, متاثرین کو آپ نے کور بھی کیا. ایک تو متاثرین کی صورتحال اگر آپ کا ریسنٹ کوئی ٹرپ ہو اس پورے ایریا میں, اور دوسرا کتنا مختلف ہے پچھلے سال سے اس سال کے ویدر پیٹرنس؟ محکمہ موسمیات اس حوالے سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس سال مون کی بارشیں سندھ اور بلوچستان میں کم ہوئی تھی, کیونکہ پچھلے سال بہت زیادہ غیر معمولی تھی. اس وجہ سے بے انتہا 3 مہینے لگاتار بارشوں کے برسنے کے بعد سیلاب کی صورتحال ہوئی. ابھی جو ہم رپورٹ کر کے آ رہے ہیں انہی علاقوں سے جہاں پہ فلڈ, تو ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ کام چل رہا ہے. مثال طور پہ منسر پر جو بند ٹوٹا تھا وہ اب اور زیادہ اونچا کیا جا رہا ہے, کیونکہ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت منسر سوکھا ہوا ہے. لیکن اور بھی جو بند توڑے گئے تھے تاکہ سیلاب کا پانی آگے نکل سکے, ان پر بھی کام کیا جا رہا ہے. جہاں تک بات ہے کہ لوگ ابھی تک اس سیلاب کی مشکل سے ہی نہیں نکلے ہیں, ان کی بحالی کا کام اس طرح سے ہوا ہی نہیں ہے. ان کے گھر ابھی تک ویسے کے ویسے ہی ہیں, ٹوٹے پھوٹے ہیں. حکومت کی جانب سے کچھ ٹیمز آئی ہیں جنہوں نے انسپیکشن کیا اور ان کو کہا ہے کہ ہم امداد لے کے اور بنائیں گے گھروں کو, لیکن اس میں بھی خاصا ایک لمبا پروسیس ہے جس سے لوگ خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں. وہ ابھی تک وہی ٹینٹ اور خیموں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ایک مشکل ہے. لیکن اب لوگوں کو فکر یہ ہے کہ اگر معمول سے مطابق بھی کم بارشیں ہوئی تو بھی ان کی فصلوں کو نقصان پہنچے گا, اور جو وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں اس کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں تک کہ جو واٹر ریزروائر تو خشک سالی کے جو ایشوز ہیں واٹر ریزرو. رائٹ, بہت بہت شکریہ سدرا, آپ ہمارے ساتھ تھیں, اور آپ نے بھی ایک چیز جو بتائی, نظر اس سے پہلے یہی بتا رہے تھے کہ جو متاثرین ہیں ان کی بحالی کا کام ابھی تک اس طرح سے نہیں ہو سکا جس طرح سے وعدے کیے گئے تھے یا جس طرح سے اعلانات ہوئے تھے. بہت شکریہ سدرا آپ کا. شدید موسموں کی وجہ سے ایک طرف توانائی کا استعمال بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف بیماریاں. ماہرین موسمیات سمجھتے ہیں کہ بدلتے موسم کی وجہ سے پاکستان میں کئی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے, یا وہ ان علاقوں میں پھیل رہی ہیں جہاں اس سے پہلے یہ بیماریاں بہت کم تھیں یا ان کا وجود تھا ہی نہیں. ملیریا بھی ان میں سے ایک ہے, اور اس حوالے سے سر فہرست بھی ہے. وائس آف امریکہ کی گیتیا رانیس نے اسی حوالے سے ڈاکٹر اطہر حسین سے بات کی. کلائمیٹ چینج جو ہے پاکستان میں خاص طور پہ جو ہے وہ ویدر پیٹرنز کی چینج کی شکل میں اپیئر ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس اب زیادہ بارش کم وقت میں ہو رہی ہے, تو یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے جو کلائمیٹ چینج کی ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. کلائمیٹ چینج کے جتنے بھی ہمارے پاس سناریوز اور ماڈل اویلیبل ہیں وہ پاکستان کے کیس میں پرٹیکولرلی یہ چیز پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ملیریا جو کہ ٹریڈیشنلی ہمارے یہاں پاکستان ایران بارڈر پہ ایگزسٹ کرتا تھا, وہ اب تھوڑا سلائٹلی جو ہے وہ ناردرن ایریاز کی طرف موو کرے گا. پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ کافی سیلاب نے جو ہے وہ تباہی کی پاکستان میں. اس سال ابھی مونسون آنے والا ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صورتحال کیسی ہو سکتی ہے, خاص کر جب کہ ابھی ایک بڑا جو ہے وہ تند و تیز قسم کا سائیکلون بھی جو ہے وہ پاکستان کے قریب سے ہو کر گزرا ہے. اب اگر ہم دیکھیں نا اپنی ہسٹری 75 سے 100 سال کی پاکستان میں آنے والے سائیکلونز کی جو کہ ہمارے کوسٹل ایریاز کو ہٹ کرتے ہیں یعنی بلوچستان اور سندھ کے, تو تقریباً ہر 10 سے 15 سال میں ایک سائیکلون آتا ہے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ ایئر بھی ہمارے پاس ڈپریشنز آئی تھیں اور اس سال بھی آ رہی ہیں, تو ایوری ادر ایئر اور اس طرح جو ہے ان کی آنے کی وہ جو ہے پروبیبلٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. نہ صرف پروبیبلٹی بڑھ رہی ہے بلکہ اس میں جو رین فال موجود ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے اب ہمیں اور ہمارے سوسائٹی کو جو ہے تیار ہونا ہے ذہنی طور پہ. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.